بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ قومی منظر میں آج میرے کالم کا عنوان ہے آستین کے سانپ بھی ہوتے ہیں۔ وزیرآباد میں تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ میں عمران خان کنٹینر پر اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ عوامی استقبال اور ان کے پرجوش نعروں کا ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دے رہے تھے کہ ایک دم گولیاں چلنے کی آواز آئی، بھگدڑ مچی اور چیخوں کی آوازوں میں سنا گیا کہ قائد تحریک عمران خان کو گولی لگ گئی ہے۔ جلوس کے شرکاء جو چند لمحے قبل بکھر گئے تھے واپس آئے اور حکومت وقت کے خلاف نعرے لگنے لگے اور کچھ نے ماتم شروع کر دیا۔ عمران خان کو جب سہارا دے کر نیچے لائے گا تو ان کے کپڑے خون آلود تھے۔ بتایا گیا کہ عمران خان کی ٹانگوں میں گولی لگی ہے۔ عمران خان کنٹینر کے دروازے پر دیکھے گئے، وہ اپنے دونوں ٹانگوں پر کھڑے تھے۔ سیکورٹی اہلکاروں نے انہیں روکا، کہا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، لیکن وہ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر مسکراتے ہوئے قوم کو بتایا کہ میں زندہ اور تابندہ ہوں، اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر اسپتال روانہ ہو گئے۔ کمال کا حوصلہ دیکھ کر قوم کو یقین ہو گیا کہ جو عمران خان نے قوم سے جو کہا سچ کر دکھایا کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، اور یہی صاحب ایمان کی زندگی کا حسن ہے۔ کسی شاعر کا کلام عمران خان پر صادق آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں، میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ ناظرین، اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کرائے کا قاتل کس کا ہے۔ عوام کی زبان پر حکومت وقت کے خلاف قاتل قاتل کی آواز گونج رہی ہے، لیکن ہم پاکستانی بخوبی جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جب ایسی گناہونی واردات کے لیے نکلتی ہے تو ان کے چہرے پر نقاب، ہاتھوں پر دستانے، پاؤں میں ISI کے بوٹ اور کرائے کے قاتل کے منہ میں ان کی زبان ہوتی ہے۔ وہ واردات کرتے ہیں لیکن نشان نہیں چھوڑتے۔ عمران خان پر حملہ آور کو ایک کارکن نے کمال جرت سے قابو کیا۔ اگر وہ حملہ آور کا ہاتھ نہ پکڑتا، ممکن ہے عمران خان کو گولی اس کے ٹانگ پر نہ لگتی، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے کرائے کے قاتل سر کا نشانہ لیا کرتے ہیں، اور میں اس کا زندہ گواہ ہوں۔ لاہور میں بے نظیر بھٹو کے استقبال کے موقع پر انارکلی بازار میں میرے سر کا بھی نشانہ لیا گیا تھا، لیکن گولی سر کے غلاف کو چیرتی ہوئی گزر گئی تھی اور میں لہو لہان گھر آیا تھا۔ عمران خان پر حملہ وزیر آباد میں ہوا۔ حملہ آور کو گجرات پولیس نے گرفتار کیا اور چند لمحوں بعد ہی حملہ آور کا یہ بیان نشر کیا گیا کہ میں صرف عمران خان کو مارنا چاہتا تھا۔ حملہ آور کی دوسری باتیں سچ ہیں یا جھوٹ، لیکن یہ ایک بات بالکل سچ ہے کہ وہ صرف عمران خان کو مارنا چاہتا تھا، اس لیے کہ پاکستان میں واحد ایک عمران خان ہے جو PDM اور اداروں کا دشمن ہے۔ واحد عمران خان ہے جس نے امریکہ سے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، کسی اور میں ایسی جرت نہیں۔ ماضی میں جس نے بھی ایسی جرت کا مظاہرہ کیا وہ یہود و ہنود کے قومی غلاموں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو
شہید زندہ مثالیں ہیں۔ عمران خان بے نظیر بھٹو کی طرح پہلے حملے میں بچ گئے ہیں، لیکن وہ جان لیں کہ یہ ان پر پہلا اور آخری حملہ نہیں۔ وہ یہ بھی جان لیں کہ تحریک انصاف کی دوسری قیادت میں ایسا کوئی بھی نہیں جو جان ہتھیلی پر رکھ کر ریاست مدینہ کے خواب کی تعبیر کے لیے مغربی غلاموں کے سامنے ڈٹ جائے۔ اس لیے بھی کہ تحریک انصاف میں چند ہی ایسے لوگ ہیں جو عمران خان اور پاکستان سے مخلص ہیں۔ ناظرین، تحریک انصاف کا حکومت وقت کے خلاف ماتم اپنی جگہ، لیکن دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ آستین کے سام بھی تو ہوتے ہیں، اور اس شبہ کو تقویت اس لیے بھی ملتی ہے کہ حملہ آور اگر مسلم لیگ نون کا ہوتا تو اس کا نشانہ کبھی خالی نہ جاتا۔ لازم ہے کہ تحریک انصاف میں بھی کوئی آصف علی زرداری ہے، لیکن وہ ابھی ناتجربہ کار ہے۔ اقبال کوثر کا شعر، چلائی چوک میں گولی یہ فن اسی کا تھا، چلائی چوک میں گولی یہ فن اسی کا تھا، حریف مر نہ سکا راہ گیر مار دیا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی بجانا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔